نکاح ایک عبادت ہے. جو اس کو عبادت سمجھتے ہیں وہ عبادت کے انداز میں ہی نکاح کی تقریب منعقد کرتے ہیں. احناف کے نزدیک نکاح نوافل سے افضل عبادت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو سہل اور آسان بنانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ برکت کے لحاظ سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ تھوڑا ہوتا ہے. جتنا نکاح کے اوپر خرچہ تھوڑا ہوگا اتنی نکاح میں برکت زیادہ ہوگی. نکاح کا مین بنیادی مقصد عصمت کے جوہر کی حفاظت کرنا ہے. کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہوتا ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہوتا ہے. انسان خوبصورت ہو، جوان ہو، نقوش بڑے پیارے ہوں، لیکن جنسی دبے ہوں تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. کالا کلوٹا ہے، نین نقش بدے ہیں، گمنام ہے، لیکن جنسی دبا کوئی نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا سونا چہرہ ہے. نکاح کے اندر اتنی طاقت ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا اور باقی آدھے کے بارے اللہ سے ڈرے. یعنی ایک شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی زندگی تقوی سے عبارت ہے، اس کے باوجود اس کا ابھی آدھا دین مکمل ہوا ہے. جو ہی اس نے نکاح کر لیا اس کے دین کی تکمیل ہوگی. اور ایک شخص گناہگار ہے، اس کے پاس تقوی کی دولت نہیں ہے، لیکن جو ہی وہ نکاح کرتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے اور باقی وہ محنت کر کے تقوی اختیار کرے تو اس کے دین کی تکمیل ہوگی. نکاح کا مین بنیادی مقصد عصمت کے جوہر کی حفاظت ہے اور ایک مقصد حصول اولاد، نئی نسل کی بروتری. جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں میاں بیوی تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے. چونکہ اولاد اتنا میٹھا میوہ ہے کہ اس کی دعا نبیوں نے بھی کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں اضافہ کرو اگرچہ کچے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. قیامت کے دن جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ اتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں گا. کثرت امت یہ میرے نبی کا افتخار ہے. یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے بولتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے، یہ مغرب کا جھنڈا تو ہو سکتا ہے، میرے نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی. صحیح حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے. اب جو لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا. ہر آنے والا اپنا مقدر ساتھ لے کے آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے خوشحالی دی ہو تو کسی کے 10 بچے ہیں پھر بھی خوشحال ہے. اللہ نے خوشحالی نہیں دی تھی کسی کے 1 بچہ پھر بھی پریشان ہے. رزق اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے امیر بنائے، جس کو چاہے غریب بنائے. تو کثرت امت یہ میرے نبی کا افتخار ہے. ایک حدیث سنیں آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. میرے حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفیں ہوں گی. جنت اتنی بڑی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے حضور تک جب ساری امتیں جنت کے اندر جائیں گی تو صفیں بنیں گی 120. کل صفیں جنت کی 120 ہوں گی اور میرے حضور نے فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوگی. 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں جمع ہوئی تو 40 صفیں بنی اور 80 صفیں صرف حضور کی امت کی ہوگی. رل مومنو تسی دعا منگو شالا جنت امت نال بھری ہوئے. رل مومنو تسی دعا منگو شالا جنت امت نال بھری ہوئے. رحیم بخشا کل پیغمبراں تی شالا عزت رسول دی بڑی ہوئے. تو کثرت امت یہ میرے نبی کا افتخار ہے. تو یہ نکاح کا ایک مقصد ہے. نکاح سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے علماء کرام نے نکاح کے مقاصد بیان کیے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں میاں بیوی تو کچھ ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پہ آتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورت کے کندھوں پہ آتی ہیں. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے.
ہم یہ تو سنتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، آج اتنے ہی اس مسئلے سے ہم غافل ہیں۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو ڈگری ہولڈر تو بنا لیتے ہیں، لیکن اس کو اچھا انسان نہیں بناتے، اس کو حقوق العباد کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو نکاح کے بندھن میں جب بن جاتے ہیں میاں بیوی، تو جو ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پہ ہیں ان کا خیال مرد نے رکھنا ہوتا ہے، اور جو ذمہ داریاں عورت کے کندھوں پہ ہیں ان کا خیال عورت نے رکھنا ہوتا ہے۔